ناظرین ہمیں جوائن کی ہے مس عائشہ مسعود صاحبہ نے، تجزیہ کار ہیں اور سینئر اینکر ہیں. تھینک یو سو مچ مس عائشہ فار جوائننگ اس. مس فرسٹ آف آل تو آپ کیا کہیں گی مائی پلیئر؟ مس کیا کہیں گی فرسٹ آف آل تو پاکستان نے اپنی دانشمندانہ اور اسٹریٹجک سفارتکاری کے ذریعے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو نئی سمت دی ہے. بین الاقوامی جریدے کا انکشاف کل کو ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو بھی بورڈ آف پیس میں لا سکتے ہیں. کیا حقائق ہیں، کیا موقف ہے آپ کا اس پہ؟ دیکھیں، بورڈ آف پیس کا جو قیام عمل میں لایا بی او پی کا، یہ نئی آرگنائزیشن ہے جس میں ٹرمپ تاحیات چیئرمین ہے، اور پھر انہوں نے 20 نکاتی ایجنڈا اپنا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی جو اس میں ممبر بنے گا وہ $1 ملین دے کے پھر ممبر بنے گا. ایک نے ویسے شرط رکھی، تو اب فائنینشیل جو کنٹریبیوشن ہے اس کے نام پر پھر 19 ممالک شامل ہوئے جس میں پاکستان بھی شامل ہے. اب بورڈ آف پیس آپ جانتے ہیں کہ انیشیٹو لیا ہوا ہے ٹرمپ کا. تو اب اس میں یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بات ہمیشہ سے ہمارا حق بنتا ہے ہم اس پر بات کریں، کیونکہ ادھورا مسئلہ آزادی کا سوال ہے. لیکن ٹرمپ نے کہا آئی کین ڈسکس. تو آئی کین ڈسکس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ ٹرمپ جیسے ایک دم اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کر لیتے ہوتے ہیں، ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، تو کیا وہ واقعی اس بات کو ڈسکس کر کے لائیں گے یا وہ انڈیا کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ لالی پاپ نہیں ہونا چاہیے ٹرمپ کی طرف سے، بلکہ اس کو سیریس انہیں شامل کرنا چاہیے. اور جس طرح پاکستان شامل ہوا ہے تو پاکستان یقیناً اپنے مفادات کو بھی مد نظر رکھے گا. اور یہ جو کشمیر کی آزادی کا ادھورا مسئلہ ہے یہ ہمارا اپنی آزادی کے ساتھ پرانا چلتا آ رہا ہے، اور اس پر اقوام متحدہ کی بھی ذمہ داری تھی کہ یہ نہرو لے کے گئے تھے اقوام متحدہ میں، تو ان کی اقوام متحدہ کی بھی ذمہ داری تھی اور ہماری بھی ذمہ داری تھی بھی اور ہے بھی ہے کہ اس مسئلے پر، کشمیر کے دیرینہ مسئلے پر جہاں مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دی ہوئی ہیں اور ابھی بھی مقبوضہ کشمیر میں کشمیری آزادی کے خواہش مند ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں اتنی بڑی فوج وہاں رکھی ہے جو ہر کشمیری پر نظر رکھتی ہے. تو ٹرمپ پر یہ کہنا ہے کہ وہ یہ آئی کین ڈسکس میں ہم کو بہت پر امید ہوگی تو کہیں ہمیں مایوسی نہ ہو، ان کے بدلتے رویے کو بھی ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا. اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھارت جو بڑا جمہوری ملک ہے، اکانومی اس کی کافی اسٹرانگ ہے، تو کیا ٹرمپ ان کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں یا سچ مچ کشمیر کو شامل کر کے آئندہ؟ یہ ابھی بات ہے، لیکن کتنا اس پہ پریکٹیکلی کیا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. مس عائشہ مسعود، ابھی بورڈ آف پیس کی بات کی جا رہی ہے تو بہت سے لوگوں کی رائے نیگیٹو ہے، بہت سے لوگوں کی پوزیٹیو ہے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے کہ کیا پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ تھا؟ کیا پاکستان نے بالکل درست راستہ اختیار کیا؟ اس سے کیا بینیفٹس، کیا ڈس ایڈوانٹیجز سامنے آنے والے ہیں؟ جی بالکل، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں، بورڈ آف پیس ٹرمپ کا بنایا ہوا ہے اور اس میں غزہ کی پٹی کی بات کریں، فلسطین کی بات کریں تو اسرائیل نے، آپ کو جانتے ہی ہے کہ ادھر حماس اور ادھر اسرائیل کا آپس میں جو ٹاکرا چلتا رہا، اور اس میں امریکہ صاف طور پر جو بائیڈن نے جس طرح وہاں وزٹ کیا تھا تو وہ اوپن ہے کہ وہ ان کی حمایت میں ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے، کیونکہ امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کے انڈر رہا ہے. بہت ساری وجوہات ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک بنتا ہے. تو یہ کہنا کہ ابھی جو یہ کام کر رہے ہیں بورڈ آف پیس میں، اس میں 19 ممالک شامل ہوئے ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہوا ہے. اب اس میں یہ جو بورڈ آف پیس میں $1 ملین آپ نے ڈالر کی ٹرمپ کی دیکھی کہ انہوں نے تو اس کا فائنینشیل کنٹریبیوشن بھی رکھا ہوا ہے. تو یہ جو بورڈ آف پیس ہے، کیا ٹرمپ نے اس میں کسی ممالک سے مذاکرات کیے تھے؟ اس کا کوئی ایجنڈا شیئر کیا تھا؟ 20 نکات تو دے دیے، لیکن یہ سارا کچھ دے دیا گیا جیسے کہ یہ آپ کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کے علاوہ شامل ہو ہی نہیں سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب ظاہر ہے ہم یہ پاکستان میں جتنے مسائل ہیں، اب ہم یہ کہیں کہ ہم بہت مضبوط اور طاقتور ملک ہے، ہماری معیشت بہت مضبوط ہے، ہم IMF کے انڈر نہیں ہیں، تو یہ غلط ہوگا نا. یہ تو کھلی سامنے کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں نئی انڈسٹری کا لگنا، باہر کی کمپنیز کا آنا، اکانومی کا بہتر ہونا، یہ ساری چیزیں سامنے موجود ہیں. تو اس میں اگر ہم کمزور ملک ہیں تو یہ تو حقیقتاً بات صحیح ہے کہ ہمارے پاس تو بالکل ہی کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ، اور ٹرمپ کون سا ہم سے ہماری رائے پوچھتے ہیں؟ یا جو 19 ممالک شامل ہوئے ہیں وہ کوئی طاقتور ممالک نہیں ہوتے، ہمیشہ کمزور ممالک جو ہیں وہ ان چیزوں پر ان کو جانا پڑ جاتا ہے، وہ چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں. اب
اس میں بھی اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری بہت خوشی اور رضامندی شامل ہے، کئی چیزیں ہمیں نہیں پتا کہ ٹرمپ آئندہ چل کر کیا کیا ڈیسیژن لیتے ہیں. کیا وہ فلسطین کے حوالے سے جو ان کا بنیادی نقطہ ہے، ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں، تو وہ جو اپنی آزادی اور انڈیپینڈنس چاہتے ہیں، کیا یہ اس طرف جائیں گے یا ٹوٹلی یہ اسرائیل کے انڈر آ جائے گا؟ اور وہ بیچارے جو مظلوم ہیں تو حماس کو کتنا یہ کر لیں گے کہ وہ اس سے اسلحہ چھین لیا جائے اور اس کو غیر اسلحہ کے علاوہ ایک تنظیم ان سے مذاکرات، یہ ساری چیزیں ابھی ہمارے سامنے نہیں ہیں. تو فی الحال یہ تو طے ہے کہ ہم بہت خوشی سے نہیں بلکہ ایک مجبوری کے تحت، ہمارے پاس دوسرا راستہ ہی نہیں تھا. لیکن اس کا یہ ابھی ساری چیزیں ہوا میں ہے. ڈی او پی کو آپ غور کریں نا، یہ ساری چیزیں ٹرمپ تا حیات چیئرمین ہے. ابھی امریکہ کے لوگوں کو بھی نہیں پتا ٹرمپ کیا کرنا جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کا ابھی